ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کی عظمت جلال و تقدس والی ہے، جس کی قدرت نمایاں اور واضح ہے، اور جس کی حکمت ظاہر اور حیرت انگیز ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سامنے گردنیں جھکی ہیں اور آوازیں پست ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ آپ کی بعثت سے نعمت اور احسان پورا ہوا اور آپ ہی پر نبوت کا خاتمہ ہوا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر، اور اچھی طرح ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک سورج چمکتا اور ڈوبتا رہے۔ اما بعد، لوگوں میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ جس کے دل پر زنگ جم جائے اس کا علاج مشکل ہے، اور اس سے وہ ذات منہ پھیر لیتی ہے جو دل کے اندر کی چیز کو سب سے زیادہ جاننے والی ہے۔ آپ لوگوں کی سب سے بڑی فکر آخرت کے لیے استعداد اور فیاض بادشاہ کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے تیاری ہو۔ اسی اللہ سبحانہ نے فرمایا، قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پوچھ کریں گے، ہر چیز اور اس چیز کی جو کرتے تھے۔ مسلمانوں، ان بہترین چیزوں میں سے جنہیں بندہ کماتا اور حاصل کرتا ہے وہ یقین ہے جس سے وہ کمال کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ ایسے یقین جو نفس کے لیے صبح و کامیابی اور غنیمت و منافع ہے۔ یقین فہم کا سکون، علم کا استحکام، اور اس چیز کے لیے دل کا اطمینان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے۔ یہ ایمان کا مغز اس کی حقیقت اور جوہر ہے۔ اس میں سبقت کرنے والوں نے باہم سبقت کی، محنت کرنے والے اس کی طرف گامزن ہوئے، اور اس کی بدولت عارفین کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ بے شک وہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے جوتے لے جاؤ، چار دیواری کی دوسری طرف تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ منبر پر چڑھے، روئے اور پھر فرمایا، اللہ سے عفو و درگزر اور عافیت طلب کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یقین پورا ایمان ہے۔ ابو بکر الوراق رحمہ اللہ نے کہا، یقین دل کا بنیادی جوہر ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، یقین کے ذریعے جنت طلب کی گئی اور یقین کے ذریعے آگ سے بھاگا گیا، یقین کے ذریعے فرائض ادا کیے گئے اور یقین کے ذریعے ہی حق پر صبر کیا گیا۔ اللہ کے بندو، یقین کو یقین ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، بطور کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اس کی طاعت پر عمل کیا جائے اور اس کی خوشنودی کو تلاش کیا جائے اور نفس، شیطان اور خواہشات سے لڑا جائے۔ سنیں، بے شک یقین کے سب سے عمدہ فوائد اور سب سے خوشگوار نتائج ہیں۔ اس سے دنیا و آخرت میں خوشحالی حاصل ہوگی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، دنیا و آخرت میں بندے کی درستی یقین اور عافیت ہی سے پوری ہوگی۔ یقین بندہ سے آخرت کی سزائیں دور کرتا ہے اور عافیت اس کے دل اور بدن سے دنیا کی بیماریاں دور کرتی ہیں۔ یقین سے اللہ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ان کی روشنیوں سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ جو یقین کو حاصل کر لے گا وہ توکل سے سرفراز ہوگا، صبر سے مالا مال ہوگا، اپنے تمام معاملات میں اللہ پر اعتماد کرے گا، اس کے قضاء و قدر سے راضی ہوگا، اس کے حق میں مصیبتیں نوازشات میں اور نقمتیں نعمتوں میں بدل جائیں گی، اور وہ سب سے زیادہ بے نیاز لوگوں میں سے ہو جائے گا، گرچہ دنیا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
تمام تعریف عظیم شان قدیم احسان اور عام نوازش والے اللہ کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور اچھی طرح آپ کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک رات و دن کا اور چاند و سورج کا ایک بعد دیگرے آنا جانا رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مومنو، جو چیزیں یقین کے منافی اور نقید ہیں، ان میں سے مخلوق کا اپنے خالق کے علاوہ دوسرے سے تعلق خاطر رکھنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اور اس کے ہاتھوں میں جو ہے اس کی امید کرنا ہے۔ سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا، کسی ایسے دل پر یہ حرام ہے کہ وہ یقین کی بو سونگھے جس کا سکون غیر اللہ کے پاس ہو۔ جو شخص اپنے کان اور دل کو باطل باتوں اور شکوک و شبہات کے لیے ڈھیلا چھوڑ دے گا، وہ تباہی اور ہلاکتوں میں گرے گا، کیونکہ سب سے بری چیز وہ ہے جس میں شک و شبہ زیادہ ہو، اور سب سے بہتر چیز وہ ہے جس سے یقین جھلکے۔ تنزیل حکیم میں ہے، پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ ہلکا یعنی بے صبر نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ اتنی بات ہوئی، اور آپ درود و سلام پڑھیں اس ہستی پر جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر، اس کی وحی کے لیے چنیدہ اور اس کی رسالت کے لیے منتخب ہے، جس کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا میں بلند ہے، اور جو آخرت میں شفاعت کرنے والی اور جس کی شفاعت قبول کی جانے والی ہے، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب قرشی ہاشمی پر۔ اے اللہ، تو درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر، آپ کے پاک باز اہل خانہ پر، اور آپ کی بیویوں امہات المؤمنین پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا چار خلفاء اور ائمہ حنفاء ابو بکر عمر عثمان اور علی سے، باقی تمام آل و اصحاب سے، اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان و کرم سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت کر، اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد کر۔ اے اللہ، غمگین مسلمانوں کا غم دور کر، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر، قرض داروں کا قرض ادا کر، اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور ولی امر کی حق و فقہ اور درستی کے ذریعے تائید فرما۔ اے اللہ، تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین۔ اے اللہ، حدود و سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو درستی عطا فرما۔ اے اللہ، تو ان کا معین و مددگار بن، ان کی تائید فرما اور ان کا سہارا بن۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے اپنا خوف بانٹ دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو، اور ہمیں اپنی طاعت و فرما برداری کا وہ جذبہ عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور ہمیں اتنا یقین دے جس کے ذریعے جس کے سہارے دنیا کی مصیبتیں ہیچ اور آسان ہو جائیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ایمان و یقین اور عافیت و نیت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔